اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ وَإِلَى ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف، اخاہم ان کا بھائی، صالحہ حضرت صالح علیہ السلام۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کا بھائی ہود علیہ السلام۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود۔ عاد کے بعد عرب کی قدیم اقوام میں سمود نے اپنی تمدنی و تعمیری ترقیوں کے اعتبار سے بڑی شہرت حاصل کی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 کے تحت بھی ان کی اس ترقیوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ اپنی تعمیر کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، جو ان کے اپنے ہی بھائی بند تھے، تاکہ قوم کو اجنبیت محسوس نہ ہو۔ آپ نے بھی اپنی قوم میں جو سب سے پہلی بات کہی، یا قومی، قال، آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر کی طرح آپ کی دعوت بھی کلمہ توحید سے کہ بندگی صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ قوم سمود بھی شرک میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے بھی بہت سی مورتیاں اور مجسمے بنا لیے اور انہیں اللہ کا شریک سمجھنے لگے۔ اس لیے فرمایا مالکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ، اس اللہ کے علاوہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت کے ساتھ اپنی قوم کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لہذا فرمایا ہوا انشأکم، وہی ہے، انشأکم، اس نے تم کو پیدا کیا، من الارض، زمین میں سے۔ تو انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، جس کو ساری زمین سے لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد انواع زمین کے موافق آئی، بعض ان سے سرخ رنگ میں آئے، بعض سفید، بعض سیاہ، اور بعض ان رنگوں کے درمیان، اور نرم مزاج اور سخت مزاج، اور برے اور اچھے ہیں، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو جیسا خمیر تھا ویسا ہی انسان اس سے وجود میں آیا۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ وہ اللہ جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تم کو آباد کیا اس پر، یعنی اس زمین میں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو آباد کیا۔ عربی میں استعمرہ فی المکان کے معنی ہے کہ اس کو اس کی اصلاح اور تعمیر میں لگا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو تعمیر و تمدن میں جو ترقی نصیب ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے، اسی کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کی بدولت تم یہ کارنامے انجام دینے کے قابل ہوئے۔ تو ان کارناموں پر مغرور ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے والے نہ بنو، بلکہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، فاستغفروہ، پس تم مغفرت مانگو، معافی مانگو، ثم، پھر، توبو الیہ، اسی کی طرف رجوع کر لو۔ کہ یہ جو تم نے عالی شان خوبصورت گھر بنانا شروع کر دیے ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل ہے، اس پر غرور مت کرو، بلکہ یہ جو تم نے روش اختیار کر رکھی ہے کہ جس میں تم شرک میں بھی مبتلا ہو رہے ہو اور پھر غرور اور تکبر بھی اختیار کر رہے ہو، ان سارے معاملات میں اللہ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ اور ہم نے یہ بات جانی تھی کہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونا، ان کو ترک کرنا، ان کو چھوڑ دینا، اور توبو الی اللہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سیدھی راہ کو اختیار کرنا۔ ان ربی، یقیناً میرا رب، قریب،
قریب بھی ہے، مجیب اور جواب دینے والے بھی ہیں۔ تو قریب مجیب اللہ کی وہ ذات ہے جو بندہ جب بھی اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ قریب ہے تو وہ دعاؤں کو سننے والا بھی ہے اور التجاؤں کو قبول کرنے والا بھی، یعنی اس کو پانے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ اسی کی طرف توجہ کرو۔ تمہارے ان شفعاء اور شرکاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کو تم اس کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ تو یہ وہ بنیادی دعوت تھی جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ قالوا يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ سورہ ہود آیات 62 اور 63۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، تو آپ نے قوم سے یہی کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اور تمہارا اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ کی دعوت کے جواب میں قوم نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا، تحقیق تھا تو ہم میں، مرجون، باعث امید، قبل ھذا، اس سے قبل۔ مرجون سے مراد وہ شخص ہے جس کی اٹھان ایسی اچھی رہی ہو کہ وہ قوم اور قبیلے کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بن جائے، اور لوگ مستقبل میں اس سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرنے لگیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں تربیت پاتے ہیں، اس وجہ سے منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے بھی وہ اپنی قوم میں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور پاکیزہ اخلاق اور اوصاف کے اعتبار سے نہایت ممتاز ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس صفت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ سامنے آتے تو لوگ سنجیدگی کے ساتھ ان کی اس بات پر غور کرتے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انبیاء کی قوموں کا معاملہ بالعموم اس کے برعکس رہا ہے۔ جس شخص کو وہ زندگی بھر صادق اور امین مانتے رہے، جو ہی اس نے اپنی نبوت کا اظہار کیا اس کو کذاب اور مفتری کہنے لگے اور اس کی جان کے در پہ ہو گئے۔ تو یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو قوم نے کہا، اتنہانا، کیا تو ہمیں روک رہا ہے، ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد، جس کی عبادت کرتے رہے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا۔ تو دعوت سے پہلے بڑی امیدیں اور حسن ظن، جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، تو وہ سارا حسن ظن غائب ہو گیا، اور بولے کہ ہم تو تم سے بڑی امیدیں اور وابستہ کیے ہوئے تھے کہ تم اپنے باپ دادا کا نام روشن کرو گے اور دین آبائی کی عزت اور عظمت میں اضافہ کرو گے، لیکن تم اچھے نکلے کہ ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے ہی روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہو جن کی عبادت اور بندگی ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اننا، یقیناً ہم، لفی شکن، شک میں ہیں، مما تدعونا، جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، الیہ، اس کی طرف، مریب، شک میں پڑ گئے ہیں، الجھن میں پڑ گئے ہیں۔ تو شک اور مریب دونوں لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں کہ ایک تو ہمیں شک بھی ہے اور دوسرا تو نے ہمیں الجھن میں بھی ڈال دیا ہے اس نئے مسئلے کو اٹھا کر۔
کہ ایک اچھا خاصا باپ دادا سے دین چلا آ رہا تھا، نئی باتیں کر کے اور ہمارے انہی معبودوں کی مخالفت کر کے تم نے ہمیں فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ قالا، تو جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، تمہاری کیا رائے ہے، ان کنت علی بینۃ، اگرچہ میں ہوں واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتن، اور اس نے عطا کی ہے مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں وہ میری فطرت کی آواز بھی ہے، اور مزید برآں وحی الہی کی تعلیم بھی جو مجھے براہ راست حاصل ہوئی ہے۔ فَمَن يَنصُرُنِی، پس کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ان عصیتہ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی۔ اب بھلا کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ سے مجھ کو بچوا سکے؟ تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فما تزیدوننی، پس تم نہیں بڑھاؤ گے میرے لیے، غیر تخسیر، سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے۔ یعنی اگر میں اس دعوت کو چھوڑ کر اس اللہ کے پیغام کو چھوڑ دوں اور تمہاری چاہت پر ہی چلتا رہوں تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ اور یقیناً یہ جو تمہارا معاملہ ہے اس پر چلنے کے ساتھ تو بدبختی ہی بڑھتی جائے گی، نامرادی ہی بڑھتی جائے گی، معاملات سدھرنے کے بجائے الجھتے ہی چلے جائیں گے۔ تو ان کو سمجھانا مقصود ہے کہ یہ واضح دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں، اور حق آ جانے کے بعد اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ کو اللہ سے بچا سکے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو۔ قوم کے سامنے دعوت کا یہ پہلو بھی آپ نے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔